مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. سب کے ماشاء اللہ. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ، گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. اللہ رے جوش محبت کی بہاریں، اللہ رے جوش محبت کی بہاریں، اللہ رے جوش محبت کی بہاریں، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، اللہ رے جوش محبت کی بہاریں، اللہ رے جوش محبت کی بہاریں، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، ماشاءاللہ، اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ،
دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، ملتا نہیں لیکن یہ محبت کا نگینہ، ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ. ہے شرط کسی ماشاءاللہ، ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ، ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. مانا کے مصائب رہے عشق میں اختر، مانا کے مصائب رہے عشق میں اختر، مانا کے مصائب رہے عشق میں اختر، پر ان کے کرم سے یہ اترتا ہے سکینہ، پر ان کے کرم سے یہ اترتا ہے سکینہ. ہے شرط کسی مانا کے مصائب رہے عشق میں اختر، مانا کے مصائب رہے عشق میں اختر، پر ان کے کرم سے یہ اترتا ہے سکینہ، پر ان کے کرم سے یہ اترتا ہے سکینہ. اللہ کرے جوش محبت کی بہاریں، اللہ کرے جوش محبت کی بہاریں، ایک آگ کا دریا سا لگے گا میرا سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے گا میرا سینہ. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار ہے نعت شریف. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بن دنیا کیسی ہوتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم. مقصود کون محمد، مطلوب دارین محمد، مقصود کون محمد، مطلوب دارین محمد. اس بن دنیا کیسی ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. گر نہ ہوتا عام نہ جایا، خلقت کا غم کھانے والا،
گر نہ روتا نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا خلقت میٹھی نیند نہ سوتی خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ روتا نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کا دل غم کا ہمارا ہجر نبی میں پارا پارا زہرا کا دل غم کا ہمارا ہجر نبی میں پارا پارا گمسم آنسو ہار پھروتی گمسم آنسو ہار پھروتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کا دل غم کا ہمارا ہجر نبی میں پارا پارا گمسم آنسو ہار پھروتی صلی اللہ علیہ وسلم ساجن بن سکھ چین نہ آوے یاد ان کی دن رہنے ستاوے ساجن بن سکھ چین نہ آوے یاد ان کی دن رہنے ستاوے دل تڑپے گئے آنکھیں روتی دل تڑپے گئے آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ساجن بن سکھ چین نہ آوے یاد ان کی دن رہنے ستاوے دل تڑپے گئے آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پر نفیس یہ شفقت کرتی کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پر نفیس یہ شفقت کرتی اپنے اندر مجھ کو سموتی ماشاءاللہ اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پر نفیس یہ شفقت کرتی اپنے اندر مجھ کو سموتی اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. وفات وہ جو دو دن سے جو بیان ہو رہا ہے نا، احسن قول کس کا ہے، وہ ایک جگہ جمع کرنا ہوگا آپ نے. آج فجر میں بھی بیان ہوا تھا، رات بھی بیان ہوا تھا، یا فجر میں بیان ہوا تھا. اس کو سنبھال کر رکھنا ہے بھائی. اور وفات ذرا کسی کام سے گئے، ذرا دیکھ لینا ذرا. معاشوقت کوئی بھی دیکھ لیں، راحل دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟
بہت سے لوگ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. کون سا کام ہے آپ کا؟ دفتر تو بند ہے، پھر ایمرجنسی کیا ہے؟ پھر بیگم صاحب کا فون آتا ہے تو اسے ڈرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کس سے ڈرتے ہیں. بہت سے ایکٹر ہوتے ہیں نا. اب مجھے تو الحمدللہ تجربہ زیادہ ہے نا الحمدللہ. جب فون آئے گا نا وائبریشن پر ہوگا، ایسے کریں گے، پھر ایسے جیسے ابھی اس نے کیا صرف، تاکہ شیخ کو پتا چلے ایمرجنسی ہے. کس چیز کی ایمرجنسی ہے بھائی؟ بتا دو ذرا سعید سربت صاحب کو کیا ایمرجنسی جو اٹھ رہے تھے. جس اسکول میں آپ پڑھتے تھے اس کا ہیڈ ماسٹر میں تھا، پتا چکر دے رہے شیخ. ابھی تو اندر بیٹھا ہوا تھا، جب یاد نہیں آیا کچھ بھی. کاش کہ اپنے دانت توڑوا دینا، آگے 4 جو نکلے ہوئے پھر سب صحیح ہو جائے گا آپ کو. آپ کے والد صاحب نے آپ کو صحیح دعا دی تھی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو معاف فرمائے، اپنے پیار کے قابل بنائے. پتہ نہیں زندگی کی کتنی سانسیں باقی بچی ہیں. اللہ تعالیٰ باقی کی ہر سانس اپنے ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو سانسیں گزر چکی نافرمانی میں، گناہوں میں، لعنتی کاموں میں، اللہ تعالیٰ سچے دل سے اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمائے ایک بار دل لگا کر سب گناہوں سے معافی مانگ لیں ہم لوگ، ٹھیک؟ اور بار بار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بار بار اپنے گناہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کو یاد کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اپنی یاد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرنے بھیجا ہے. جو گزر گیا وقت اب نہیں آئے گا، جو گزر گیا وقت وہ نہیں آئے گا. ابھی کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بار بار بتاتا ہوں، ایک بوڑھے کی بات یاد آتی ہے، حالانکہ ایسے بہت واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، لیکن ایک بوڑھے کا واقعہ ہر بار وہی یاد آتا ہے. نوجوان بھی بہت ہے اس معاملے میں. رات کی بات لے لیں آپ. رات کو جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے، بڑے بڑے لوگوں کی بد دعائیں لی، بچے ڈر گئے، رات کو اچانک دھماکے ہونے لگے. صبح فجر میں ایک دوست نے بتایا میرے بیٹے اور بیٹیاں ایسے کانپ رہے تھے. حافظ قرآن ہے، دوسرے دن مدرسہ ہے، اتوار کو بھی مدرسہ ہوتا ہے. کوئی MBA کی تیاری کر رہا ہے تو گناہ نہیں کر رہا، اس کو بھی سکون چاہیے. کوئی بوڑھے بوڑھیاں ہیں، کوئی نیند کے مریض ہیں، اور یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی نقل کی. حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. کیا ان کے لیے معافی کا دروازہ بند ہو گیا؟ جان بوجھ کے بھی گناہ کیا انہوں نے، پتہ ہے یہ گناہ ہے پھر بھی کیا. تو کیا کوئی کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل ہے قرآن پاک حدیث پاک کی کہ ہم ان کو حقیر سمجھیں؟ نعوذ باللہ. گناہ سے نفرت واجب ہے، گناہ گار سے نفرت حرام. آگے اور عجیب بات سنیے گا، کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. چلو بھائی اپنی عقل لڑاؤ. لیکن سامنے دوسری طرف ہے، جن لوگوں نے شریک نہیں ہوئے، فائر وقت نہیں دیکھا، اپنے گھر والوں کو باہر نہیں نکالا، اپنے گھر میں رہے، چاہے انہوں نے عبادت نہیں بھی کی، عبادت نہیں کی، عبادت ٹھیک ہے، عشاء پڑھ کے سوئے، چلو کوئی دین کی بات بتا دی، ہنسنے کی بات بتا دی، بچوں کے ساتھ کھیل لیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی. میں تو یہاں مثال دے رہا ہوں نا. تو کیا یہ اور وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے برابر. اور پھر ہم نے ان کو حقیر سمجھا، خدا نہ خواستہ ایسے ہیں ایسے ہیں، ڈوب مرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، حقیر سمجھ لیا نا.
اور انہوں نے میں سے ایک نے توبہ کر لی، فرض کریں توبہ بہت کرتے ہیں ایسی بات نہیں، لیکن ایک نے توبہ کر لی، اللہ کا پیارا ہو گیا، اور ہم نے سب کو کہہ دیا تو وہ بھی تو اس میں آ گیا، اور دوسرا حقیر سب کو سمجھ لیا تو ہمارا عبادت تو قبول نہیں ہوگی پھر، کیونکہ ہم نے ان کو حقیر سمجھا اور ہمارے اندر تکبر آ گیا۔ حدیث پاک میں رائی برابر اگر تکبر ہوگا، رائی برابر یعنی مکھی کے سر کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث پاک ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک زبان نبوت سے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، دیکھو اللہ نے ہمیں بچا لیا، یہ میں کیوں اپنے منہ سے جملے کہوں؟ میں ان کو تو نہیں کہہ رہا، لیکن اگر کہے خدا نخواستہ برے جملے کہے، کافروں کو بھی اگر کہا کہ یہ تو جہنم میں جائیں گے، ہم مر گئے، خاتمے کا ہمیں کیسے معلوم؟ ہمارا اپنا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی گارنٹی ہے کوئی؟ ہے نہیں، تو ان کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ کتنے کفار کیسے مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے، اس سے پہلے بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے جن کا ایمان نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا مشکل میں ڈالا، لیکن امیر المومنین ہو گئے وہ تو، اور بھی تو اس وقت کفار تھے، لیکن اللہ کی نظر رحمت ان پر پڑی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا، مر جاؤ گے، نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام۔ 4 بیانات ہو گئے، لوگوں میں واہ واہ ہو گئی، لوگ اتنا دور سے آ گئے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، میرے پر ستاریت کا پردہ ہے، اللہ اس کو قائم رکھے، یہاں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ حضرت والا کی زیادہ تر یہی اللہ والوں کے بیان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت پہ ناز نہ کریں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں۔ ایک آدمی نیکی کرتے کرتے 100 سیڑھی پر چڑھا، اور ایک آدمی نے ابھی توبہ کی، یعنی پہلی سیڑھی پر چڑھا، پھر دوسری پر آیا، ہم 100 سیڑھی چڑھ چکے ہیں، میں تو وہ بھی نہیں چڑھ سکا، میں تو مثال دے رہا ہوں، 100 سیڑھی پر پہنچ گیا، میں تو ابھی پہلی سیڑھی پر ہی نہیں پہنچا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اوپر سے ابھی پہلی سیڑھی پر ہے، دوسری سیڑھی پر ہے، واہ بھائی ہم دیکھو 100 سیڑھی پر پہنچ گئے۔ یہ جب گرے گا نا، پہلی دوسری سیڑھی والا کپڑے جھاڑ کر پھر چڑھے گا، اور تکبر کی وجہ سے ہم جب 100 سیڑھی سے گریں گے، فریکچر 4 ہوں گے، اور جا کے ہاسپٹل میں 6 مہینہ بیٹھے ہوں گے، تب وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ سب سے بڑا گناہ گند ہمارا یہ ہے کہ اوپر بیٹھ گئے، نیچے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ جو پلڑا بھاری ہوتا ہے، آپ خود سوچ لو، وہ نیچے ہوتا ہے، ہلکا اوپر ہوتا ہے، بلبلا اوپر ہوتا ہے، ہیرا جو ہے نا سمندر کی تہہ میں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون اللہ کا پیارا بیٹھا ہوا ہے۔ شیو کرنا حرام ہے۔ اب یہ شیو والے کو ہم حقیر سمجھیں گے، مریں گے، کیونکہ بعض شیو والے ایسے میں جانتا ہوں جن کی وائرنگ پوری ہے، امانت، دیانت، ماں باپ کی خدمت، نماز، دعائیں، پتہ نہیں کیا کہ ایک کٹ آؤٹ کی کمی ہے، وہ کٹ آؤٹ لگ گیا، داڑھی آ گئی، اور ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ان کو حقیر سمجھنے سے۔ اس لیے اصلاح فرض ہے، یزکیم فرض ہے کہ اپنے حالات بتائیں کہ میں دوسرے کو حقیر سمجھتا ہوں۔ ایسے ایسے دیکھو آپ سامنے ابو جہل نے کتنا ستایا، کتنا ستایا۔ ان کا بیٹے کیا نام، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، جیسی فتح مکہ ہوا، آپ سوچو ذرا، جنگ عظیم پہلی اور دوسری میں کتنے لوگ آسمان پر گئے، لاکھ، کتنے لاکھ فتح مکہ میں۔ مجھے ثابت کر کے بتائیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں سامنے، اور علماء بھی سامنے بیٹھے ہیں، مولانا بھی پتہ نہیں کون کون بیٹھے ہوئے، کسی ایک کو خراش آئی، کسی ایک کو خراش آئی؟ اب یہ کانپ رہے ہیں سب ایسے کہ ہم نے آپ پر پتھر برسائے، کوچڑی ڈالی، زہر دیا، مکہ شریف سے مدینہ شریف آ کر 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک دن میں شہید کیا۔ اب ہمارے ساتھ آج کیا معاملہ فرمائیں گے؟ فرمایا جو بھائی یوسف نے کیا وہ معاملہ کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، ہم کسی سے کچھ نہیں، جاؤ سب چھٹی۔ اب بتائیے، اس میں اکرمہ بھی تو تھا۔ خود حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو جہل سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اس لیے کہ والد خوش ہو جائے، وہ بھاگ گئے، بیوی ایمان لے آئی۔ پھر بیوی نے پردے سے عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے احسان کیا جو مجھے کلمہ پڑھایا، اب ایک احسان اور فرمائے، آپ اتنے پیارے ہیں، سب کو آپ نے معاف کر دیا، اکرمہ کو بھی معاف کر دیں۔ کہا وہ تو معافی میں تو وہ بھی آ چکے ہیں، کہا وہ تو ڈر کے بھاگ گیا ہے، آپ امان دیں تو ضمانت امان دیں تو پھر میں ان کو جا کے پکڑ کے لاؤں کہیں سے۔ کہا وہ تو دے دی نا امان، لیکن چلو اکرمہ کے نام سے ضمانت دیتے ہیں، جاؤ۔ وہ بیچاری ڈھونڈتی گئی، اور کتنے کفار تھے اس وقت۔ اللہ جس پر نظر ڈال دے، پیا جس کو چاہے،
وہی سہاگن. تو جب دیکھا جدہ میں کشتی پر بیٹھ کر بھاگ رہے تھے، کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. کہا چلو چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کر دیا، امان دی ہے، نبی کی امان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا نہیں، مجھے کیسے چھوڑیں گے وہ. کہا میں قسم کھاتی ہوں امان دے دیا. وہاں اس وقت کفار بھی قسم پر اعتماد کرتے تھے، اور یہ دوسری قسمیں کھانا جائز نہیں ہے. صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں مجبوری میں، عادت نہیں بنانی ہے. اور جو قسم نہ مانے وہ پھر پھنس گیا، وہ چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو وہ مرے گا. پھر اللہ مجھ سمیت ہر مومن کی حفاظت فرمائے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابھی تو نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا. فرمایا صحابہ اس کے والد کے لیے کچھ نہیں کرنا، اس کے باپ کے لیے. اور ویسے بھی وہ تو مر چکا، اس لیے کوئی کچھ نہ کہے، تکلیف ہوگی اس کو. آئے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچے. امام الانبیاء سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ایسے شخص کا استقبال کیا ہے. آج ہماری داڑھی آ گئی، بیان کر لیا، ہر ایک کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں. اپنے رشتہ داروں پر سختی، ماں باپ پر سختی، حرام حرام کے نعرے، اور نفرت سے دیکھنا وہ سود کھا رہا ہے، تیرا کیا واسطہ بھائی، تو اس کا حرام مت مال کھا. لیکن امور آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نبی ہو کر انبیاء علیہ السلام کے سردار ہو کے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی کی ضرورت تھی؟ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا کیا؟ لیکن یہ کس لیے سبق ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے کہ جو ہم سے توڑے ہم جوڑیں، جو ہمیں محروم کریں ہم اس کو دیں، اس پر احسان کریں. یہ صرف تقریر کا نام دین نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں دین من چاہی زندگی کا نام نہیں ہے، دین جب چاہی زندگی کا نام ہے. غصہ حرام ہے، 9 حدیث مبارکہ سے زیادہ ہے. ہمارے حضرت نے 9 حدیث مبارکہ سنائی. گالیاں دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بیوی کو طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں، بلکہ طلاق بھی دے دی. غصہ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں جو غصہ نافذ کر سکتا ہے، کیا عجیب بات ہے، جو غصہ نافذ کر سکتا ہے کرتا نہیں، تو قیامت کے دن اللہ اس میں غصہ نافذ نہیں فرمائیں گے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد ثانی شیخ اللہ رب العجم کے بہت خاص ساری زندگی خدمت کرنے والے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے کوئی بات بتائی کسی خاندان کے جھگڑے کی، فرمایا اگر قسمت ہوگی یہ حدیث پاک سنا تو مان جائیں گے. پھر حدیث پاک سنا کر پھر یہ بتاؤ ان کو کہ اگر 5 کلو غصہ آیا ہے اور اگر برداشت کر لو تو 5 کلو نور بن جائے گا. ایسی عبادت بتاؤ جتنا جلدی نور بن جائے. بیوی کو مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں. یہ جو تکبر ہے نا اور جاہ دونوں حرام ہیں. نبیین کے بعد نبوت کا دروازہ بند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. صدیقین کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. صدیقین کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے آخری سرحد تک جب پہنچیں گے نا تو یہ تکبر اور جاہ نکلے گا. تکبر بتا دیا حدیث پاک کس کا جملہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا. ہمارے دل میں آتا ہے ہم تو حقیر نہیں سمجھ رہے، نہیں، مشورے کی سنت. سچا شیخ عمل والا ان کے سامنے کتاب کھول دیں گے دل کی کہ یہ میرے حالات ہیں، وہ بتائیں گے ہمارے تکبر ہے. اے عمر، اے ابو بکر، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تو نہیں چلے گا. اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی ریا اس طرح داخل ہو جائے گا. اب میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ میں ریا سے بیان کر رہا ہوں؟ کیوں کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی. میں کیسے سمجھوں گا کہ آتش بازی شادیوں میں فائرنگ، اور ابھی ہمارے ایک سوسائٹی ہے کنڈی، وہاں اسٹیڈیم کے پیچھے بہت مہنگی سوسائٹی ہے، مسجد کے باہر شادی تھی کچھ دن پہلے، مسجد کے باہر فائرنگ ہوئی ہے، فائرنگ گنوں سے، اور بلٹس آ کر گھروں کے باہر گرے ہیں، گھر کے اندر گرے ہیں، اور مسجد کے اندر گرے ہیں. مجھے اخبار میں ہے، میں تو اخبار پڑھتا ہی نہیں، حالانکہ آج بہت تھا دل میں کہ آج بہت برسوں کے بعد اخبار پڑھوں. الحمدللہ نہیں اخبار لی، الحمدللہ پڑھتا ہی نہیں. الحمدللہ جو دوست پڑوسی ہے اس نے بتایا، روز فجر میں آتا ہے مجھے گھر سے آ کر لیتا ہے، اس دوست نے بتایا کہ بلٹس ملے ہیں، کسی کو لگ جاتا تو. شادی میں کتنے بچیوں کے گھر نہیں بس رہے، کتنے کے مردوں کے رشتے نہیں آ رہے، جوانوں کے. اللہ نے گھر بسایا، شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری اور گناہ کبیرہ، سب گناہ کبیرہ. پورا محلہ پریشان، ناچ گانا، فائرنگ،
ہر نعمت کا شکر ہے گناہ نہ کرنا. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں بے سر و سامانی میں تھے، ہم نے تمہاری مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، یہی اصلی شکر گزار ہیں. سالگرہ شکر ہے یا اس میں ریا بھی ہے، اس میں گناہ کبیرہ بھی ہے، یہود و نصارہ کی نقل بھی ہے، مرد عورت ساتھ کا گناہ بھی ہے، آنکھوں کا زنا بھی ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. قرآن پاک سورہ نور روزانہ تقریباً آپ سنتے ہیں آیت، یہ اتنے بڑے گناہ، یہ شکر نہیں ہے. ہر نعمت کا گناہ نہیں کر رہا، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا شکر ہے، لیکن غیبت کر رہا ہے تو شکر کہاں ہوا؟ اصلی شکر ہوا ہے گناہ نہ کریں، اللہ کا پیار ملتا ہے. لیکن ہم دیکھو اتنا، ایک یہ تھوڑی ہے اب یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز ختم ہوئی، یہاں بیٹھے، اس طرف شادی حال ہے، پوچھو مفتی صاحب سے کہ یہ جب اس وقت یہ کتاب پڑھتے ہیں حدیث پاک کی، پوچھیں کہ پڑھ سکتے ہیں ایسے بڑے بڑے دھماکے؟ پتہ ہی نہیں ہے کتنے لوگوں کی آہ لے رہے ہیں. تو حق بات قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں. شیطان کیوں مردود ہوا؟ ہم اگر کسی سے کہیں یا کوئی ہمیں کہے بھائی نماز پڑھو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی شیطان نے گڑبڑی کرا دی ہے جی. اچھا میرے پیارے شیخ سوال کرتے تھے، بھائی یہ بتاؤ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے اس کو تکبر کرایا؟ اب خاموش. تو شیطان سے بڑا دشمن جس نے شیطان کو برباد کیا، مردود کیا، نفس. 5 نفس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. 2 نفس تک پہنچتا ہوں تو جب تک ٹائم ختم ہو جاتا ہے. 5 نفس ہے، 5 نفس قرآن پاک میں. پہلا ان النفس لامارۃ بالسوء، 13واں پارہ. یہ امارہ بالسوء، شیطان گناہ کا وسوسہ ڈالے گا، بھاگ جائے گا. اس کی ورلڈ میں برانچ بہت زیادہ ہیں، ہر طرف اس کی بزنس چل رہی ہے. نفس بار بار ڈنک مارے گا، طلاق دیا تو اس سے زبان چلائی ہے. ماں پر ہاتھ اٹھا، باپ پر ہاتھ اٹھا، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، وراثت کیوں دیتا ہے؟ بھائی کے پاس پہلے اتنا مال ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، یتیم کا مال کھا رہا ہے. یہ نفس، یہ نام بیرم کو دکھانا، شرم گاہوں کی طرف لے جانا، قرآن پاک کا اعلان ہے. شرم گاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، دونوں کا ایک ہی حکم، مرد عورت کا. یہاں الگ حکم آ رہا ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں. اب ہمیں کس سے حفاظت کرنی ہے؟ بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تیازاد، پھپھیزاد. اب سوال یہ کہ فیس بک، یوٹیوب اور فلمیں اور یہ کہاں فٹ ہوتی ہے؟ یہ چاہے سفید داڑھی والا بھی ہو، اللہ کا حکم ہے. جو کہتا ہے جھوٹ پر بکواس کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کی بات کبھی خدا نخواستہ ہم جملہ بھی نہیں کہہ سکتے. وہی الہی ہے، وہ ہو کر رہے گا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ناپاک نہیں ہوتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. عورتوں کے لیے کس سے؟ دیور، جو تیرے لیے موت ہے، موت. اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. بھابی، سالی نہیں، عورتوں کے لیے جو ہے وہ دیور، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد، زاد. پھر میری ماں بہن بہو بیٹیوں جو پردے کے ساتھ بیانات سن رہی ہیں آپ، یہ آپ کا کہاں سے آ گیا؟ یہ موبائل اور اسمارٹ فون کہاں سے آ گیا؟ خوش ہو کے بیوی کو گفٹ دیتے ہیں 1 لاکھ کا موبائل، وہ تو مر گئی بیچاری، وہ تباہ ہو گئی. وہ کیا تم سے دل لگائے گی؟ تو کیا دل لگائے گا جو نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے؟ کتنا بڑا گناہ. اور رات یہ گناہ ہوئے نہیں ہوئے، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ ان کی بھی معافی کا دروازہ. یہ کیا ہے گناہ؟ اس سے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں معافی مانگنے سے. حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے بھائی 1 دفعہ لگ کرنا، توبہ کر لو بس. پھر مزہ دیکھنا کیا ہے، 4 شرطوں کے ساتھ. آج فجر میں بھی عرض کیا تھا. گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری ہونا، پکا ارادہ کہ اب گناہ نہیں کروں گا، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دینا. کنڈے کی لائٹ لیا حرام، جمع کرائیں وہاں. کسی کا حق مارا ہے اس کو بند کرنا ہے، کسی کا حق مارا ہے واپس کرنا ہے. یہ پارٹنر کو لاس کی بیلنس شیٹ دے کے پروفٹ گھسیٹ لیا، واپس کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ یا اللہ وضو خانے سے گھڑی ملی ہے میری توبہ واپس نہیں کروں گا، آئی فون ملا ہے واپس، ایسا نہیں. کتنا ماں باپ کو ستاتے ہیں ہم لوگ، کتنا ماں کا دل دکھاتے ہیں.
کس طرح اکڑتے ہیں. بیوی ہمارے پاس قیدی ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے قیدیوں کو کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے، پہلے انہیں پہناتے تھے پھر خود پہنتے تھے. ایک گناہ ہمیں آسمان سے زمین پر گرا دیتا ہے. گر گرفتار صفات بدشدی ہم چوں دوزخ ہم عذاب سرمدی. اے میرے بھائی 100 میں سے اگر 99 گناہ چھوڑ دیے، ایک گناہ میں بھی اگر مبتلا ہوں، دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ذات خود دوزخ ہوگی. ڈاکٹر صاحب 100 کانٹے چپ گئے، جنگل میں گیا تھا، حافظ ڈاکٹر شفقت صاحب 99 نکال دے 99، ایک میں مزہ لوں گا، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو گناہوں کا کانٹا. اب کوئی سوال کرتا ہے بھائی گناہوں کے کانٹے سے ہمیں پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ شیطان اور نفس نے شراب پلائی ہوئی ہے حرام، اس لیے وہ نشے میں پتہ نہیں دیتا کہ ہماری پٹائی ہو رہی ہے. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نشہ توڑیں گے نا، تب ہائے چلانا پڑے گا، یا ہم توبہ کر لیں تب پتہ چلے گا کیا جوتے پڑے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام والا نشہ ٹوٹے گا تو خطرناک بات ہے. وہ اختر جگ میں آئے ہو، کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا، جو کرنا ہے سو آج کرو. توبہ کل نہیں کرنی ہے، آج نہیں کرنی، ابھی اسی وقت کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں گے. دلیل قرآن پاک کی ہے، ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالی محبت فرماتے رہیں گے مضارع سے، جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا. بتائیے اور کیا چاہیے پھر؟ گناہ سے کس کو سکون ملتا ہے؟ کسی کو نہیں ملتا. یہ جو شراب اور ڈرگس، چرس، ہیروئن، گندی فلمیں یا ارطغرل کا ڈرامہ، ناچ گانا، بے حیائی، اریانی، فحاشی، یہ سب سکون کے لیے ہے. تو سکون مل گیا دوبارہ کیوں کرتا ہے بھائی؟ یہ گناہ پر گناہ کرنا ایسا ہے جیسے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ پر گناہ کرنا ایسا ہے جیسے پخانہ کر کے پیشاب سے دھو لیا. یہ ایسا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے، اس میں اور لکڑیاں ڈال دینا اور دوزخ کے عذاب کو اپنے لیے گرم کرنا. اللہ معاف فرمائے. اور توبہ ایسا ہے کہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. عجیب کیمیکل ہے یہ. اور سواری بھی عجیب ہے جناب. آواز سے تیز رفتار جہاز ایجاد ہوئے ہیں. راکٹ کی رفتار کیا ہے؟ لیکن راکٹ آسمان تک پہنچ سکتا ہے. اور ہم ابھی یہاں توبہ کریں گے زمین پر، ابھی دلی دل میں، پہلے دوسرے تیسرے نہیں، 7ویں آسمان پر، عرش الہی پر اللہ کے پاس توبہ پہنچ جاتی ہے. اسپیڈ تو دیکھو ذرا، اسپیڈ تو دیکھیں آپ کیا ہے. پھر شیطان کہے گا دوبارہ گناہ کرے گا تو فائدہ کیا؟ اس کا تو مردود کو جواب ہی نہیں دینا ہے. خود مردود ہوا نا، ایک سجدہ نہیں کیا. اب شیطان سے پہلے اس کا نفس تھا جس نے اس کو اکڑ دکھائی. اصل میں تکبر سے مرا. لیکن پھر یہ سوال ہے کہ تکبر آیا کیوں اس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے، اللہ سے بدگمانی کی وجہ سے. کیسے گناہ ہے یہ سوچو آپ ذرا. اس گناہ کا پتہ بھی نہیں چلتا جب تک آدمی اصلاح نہ کرائے. تکبر سے وہ آدمی سمجھتا ہے تکبر صرف یہ ہے ایسے کر کے چلنا. کیا ہے یہ؟ تکبر کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو چال ہے، اللہ کو پسند نہیں. اللہ اپنے پیاروں کے لیے فرما رہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. میرے عاشق جو ہے نا زمین پر عاجزی انکساری سے چلتے ہیں. ہے جی اللہ کیا فرما رہے؟ تو اکڑ دکھا رہا ہے، تو پہاڑ سے تو اوپر نہیں ہو سکتا، تو زمین سے کو پھاڑ تو نہیں سکتا، پھر کیا معاملہ ہے؟ ایک نیکی آتی ہے، ہزاروں نفس کی چالاکیاں اور ہزاروں شیطان پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ تو نیک بن جائے گا، گھر پر اثر پڑے گا، رشتے داروں پر اثر پڑے گا، اللہ سے دین کے کام لیں گے. یہ کیا ولی بنے گا، مصیبت ڈھا دے گا، اور کتنے ولی ساز بن جائے گا یہ تو بھائی. تو یہ اس راستے سے مارتا ہے. ریا کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یزکیہم کو فرض کیا اصلاح کو. اور پھر آگے بھی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کرایا. فلاح عربی زبان کا جامع لفظ ہے، یعنی دنیا آخرت کی کامیابیاں، انعامات. اور نامراد ہوا وہ جب نے اپنی اصلاح نہیں کرائی. سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھ لیں ہم لوگ. اور بیشتی زیور تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. فی الحال نہیں ہے، ہم سے حضرت والا ایک کتاب لے لیں اصلاح اخلاق. اس میں 2 چیپٹر ہیں، اخلاق حمیدہ، اخلاق رذیلہ. اخلاق حمیدہ میں ہم دیکھیں کون سا کم ہے. ہمارے زبان کے 20 گناہ. جی اب 20 گناہ گناؤں گا؟ ہر گناہ کی اصلاح کیسے گنا سکتا ہوں؟ تو ہم دیکھیں گے، ٹک کریں گے کہ یہ معافی میرے اندر نہیں ہے، معافی لوگوں کو دینا، میں انتقام لیتا ہوں، یہ گناہ ہو گیا، یہ نیکی ہو گئی. نیکی میں کون سی کمی ہے؟ 2 کر کے اس کی اصلاح کرا لیں. گناہ کون سے نہیں چھوٹ رہے؟ 2 کر کے اصلاح کرا لیں، اللہ والے بن جائیں گے. کون سی مشکل بات ہے بھائی؟ تو اللہ فرما رہے قرآن پاک میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے فجور کا مادہ بھی دیا، گڑبڑ کا،
ولی بننے کا بھی مادہ دیا ہے. ماچس ہاتھ میں ہے, مرضی ہے اوون پر آگ لگا کر کینیا کی چائے بنا کر خود پیئیں, دوسروں کو پلائیں. مرضی ہے بیڈ پر آگ لگا دیں. ماچس ہے نا, ہماری مرضی ہے نا. کسی نے شیخ العرب علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت فجور تو گندی چیز ہے نا, اور تقوی اللہ کی دوستی, تو اللہ نے فجور کو مقدم فرمایا. اب ہم تو گاؤں والے ہیں, ہم نے تو سمجھ لیا فوراً. آپ لوگوں کا مجھے پتا نہیں, لیکن اندازہ ہو, کیونکہ یہاں چھت کا پائپ سیدھا آ کے ڈرینیج میں چلا جاتا ہے نا. ہم نے دیکھا, حضرت نے جب یہ بات سنائی نا قرآن پاک کی, تو فوراً گاؤں یاد آ گیا کہ جب گاؤں میں بارش آتی ہے تو پرنالا جو ہے نا وہ گھروں میں گرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچرا, ریپر, گند سارا نکال کر پھر کیا آتا ہے جی, صاف پانی آتا ہے. تو اللہ نے فجور کو پہلے مقدم فرمایا کہ دل سے گٹر لائن نکال, پھر ہماری دوستی دل میں آئے گی, اس لیے مقدم فرمایا. چاہے کوئی کتنا بڑا ولیوں کا سردار بن جائے, معصوم کوئی نہیں ہو سکتا. فرق یہ ہوگا کہ اس کو گناہوں کے تصور سے موت نظر آئے گی, اور گناہ ہو گیا فرض کریں, کرنا نہیں ہے. مومن تھوڑی گناہ کرتا ہے, ہو سکتا ہے سلپ ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ بارشوں میں دیکھیں آدمی سلپ ہوتے نہیں ہوتے, گٹر میں گر جاتے ہیں یا کیچڑ میں گر جاتے ہیں, پھر کیا گرے رہتے ہیں؟ نہیں, اٹھتے ہیں, گھر جاتے ہیں, شاور لیتے ہیں, صاف کپڑے پہن کر نماز پہ کھڑے ہوئے. تو ہم بھی گر پڑے, تو گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جہاد میں اتنا آگے نکل گئے, صحابہ نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ بھائی, آپ اتنے قیمتی ہیں اور آگے نکل رہے ہیں. تو رونے لگے, کہا مجھے مت روکو, میں نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے, یہ موقع ہے جان دینے کا, مجھے کیوں روکتے ہیں, مجھے آپ مت روکیں. آپ کتنا ماشاءاللہ آگے بڑھ گئے تھے, کیا ہو گئے, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. یہ کوئی ناممکن نہیں ہے اللہ کا ولی بننا. ہر مسلمان مرد و عورت پر اللہ کا دوست بننا فرض ہے. عورتوں پر رابعہ بصریہ نیک بننا فرض. ہم مردوں کو جنید بغدادی کا نام ہے, ہم لوگوں کو مردوں کو نیک بننا فرض ہے. فرض ہے, یہ مرضی نہیں ہے کہ کریں نہ کریں. اب اس کے لیے کیا ہے, فرض, واجب, سنت موقعہ. گناہ نہیں کرنا ہے, ولی بن گئے ہیں. وہ کسی نے بتایا تھا ٹوٹی قبر میں لیٹنا پڑے گا, جھوٹ بولا ہے اس نے. اس نے کہا تھا لورا لائی کے پہاڑ پر جا کر 1 مہینہ بیٹھنا ہے, غلط کہا ہے اس نے. سمندر میں یہاں تک کھڑے ہو کر گردنیں مارنی ہے, غلط کہا ہے انہوں نے. کوئی کمانے کی ضرورت نہیں, کوئی کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں, کوئی جاب کی ضرورت نہیں. جھوٹا ہے یہ. اگر دنیا بری ہوتی تو اللہ دنیا بناتے نہیں, اور اگر دنیا اللہ بری ہوتی تو اللہ دنیا مانگنا نہیں سکھاتے. کیا بات ہے. اور پہلے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پھر آخرت کو بعد میں. اور اگر میں حیران ہو گیا جب حضرت والا ایک نے بیان کیا کہ دنیا کی حسنہ گناؤں, نمبر 1 عافیت, نمبر 2 نیک بیوی, نمبر 3 نیک اولاد, نمبر 4 طیب مال, نمبر 5 علم دین, نمبر 6 فقہ فی الدین, جب نمبر کو چھوڑو یار بھائی, زیادہ لائن ہے نا بھائی لگی. ثناء الخلق, اللہ ہمارے عیب چھپا دے, لوگ تعریف کر رہے ہیں. کیا تعریف چاہیے یا لوگ ہمیں بدماش کہیں؟ اس دعا کی یہ برکت ہے. اور صحبت صالحین, جو نیک صحبت میں نہیں جاتا وہ صحبت صالحین سے محروم ہے, وہ اس دنیا کے حسنہ سے محروم ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ ایک ہے, سب پر بھاری ہے. بتاؤں؟ ہاں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھیں اور کچھ فرمائے نہیں, فرمائے جنت میں چلے جاؤ. یہ آسان حساب. وایا دوزخ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بھلے جنت میں جانا ہے وایا دوزخ, لیکن جڑی ہونا اکڑنا ہے, چھوڑے یار, کیا شراب چھوڑے وغیرہ, کیا زنا چھوڑے, جانا تو جنت میں ہی ہے. اوفو, کتنا بڑا اللہ تعالیٰ سے اکڑ ہو گئی. تو شیطان مردود ہوا تکبر کی وجہ سے, تکبر آئے حسد اور بدگمانی کی وجہ سے. اب میرے دل کو جب میں پیش کروں گا سچے شیخ کے ساتھ, جس کو بڑے بڑے علماء, اللہ والے, بڑے بڑے دارالعلوم فرمائے کہ یہ آدمی صحیح ہے, پھر ہماری اس سے مناسبت بھی ہو, روحانی بلڈ گروپ بھی میچ ہوتا ہو, پھر اس کے سامنے دل کو رکھ دینا ہے. یعنی 3 کر کے کوئی چیز چھپانا نہیں ہے. غصہ سارا ختم, پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا گڑبڑ ہو گئی. حضرت ابا مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک غلام کی پٹائی کر رہا تھا, اس پر حق بنتا ہے لیکن بہرحال پٹائی کر رہا تھا. میں نے ایک آواز سنی, اے ابا مسعود, تجھے جو اس غلام پر قدرت ہے اس سے بڑھ کر اللہ کو تجھ پر قدرت ہے.
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے. میں نے جلدی سے غلام کو آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابا مسعود تو اگر ایسا نہ کرتا نا دوزخ کی آگ تجھے جھلس دیتی. اگر ایسا نہ کرتا تو، حالانکہ غلام ہے نا، جانور ہے، خریدا ہوا ہے، ظلم تو نہیں کر سکتے. سواری والے جانور پر بیٹھ کر تقریر نہیں کر سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، نیچے اترنا ہے. اللہ نے کہا دین ایسا پیارا ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے دیکھو بھائی معاملہ کیا ہے صحابی رضی اللہ عنہ کا. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میری شوگر ہائی ہو گئی تھی اس لیے میں غصہ کرتا ہوں سب پر. ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں. اپنے سے سینئر پر غصہ کرو گے، اپنے سے طاقتور پر غصہ کرو گے، کمزور پر کرو گے. غصہ چالا کے کمزور پر آتا ہے. فرمایا کوئی ہے جو ایسا کہہ سکے کہ میرا کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پورا گھر جہنم بن جاتا ہے ان لوگوں سے جو ہر وقت چیخنا، شور کرنا، ایسے بچے کامتے رہتے ہیں، بیوی کو مارنا، گالیاں دینا. نفسیاتی مریض ہو کر یہاں آتے ہیں، عورت نہیں آ سکتی. خط آتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں نفسیاتی مریض بنا دیا. کس طرح قرآن پاک میں بری آواز تو گدھے کی آواز ہے نا، اتنا چلانا. اچھا حضرت والا فرماتے تھے کہ جتنا اپنی اللہ سے معاف کرانی ہے نا بیوی کی خطاؤں کو اتنا معاف کر دینا، کیونکہ اللہ نے سفارش کی ہے نا بھائی. جو سفارش ابھی ایک صاحب آئے تھے جھگڑا، تو میں نے ان سے پوچھا بڑی فرم میں کام کرتے ہیں، میں نے ان کو بتایا آپ کو سی او پر غصہ آئے گا؟ کہا سائیں غصہ کیسے آئے گا؟ میں نے کہا اچھا آپ کے علاقے کا ایم این اے اور ایم پی کہے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا تو ہنس پڑا کہ میں ایسے سلوٹ ماروں گا. پھر میں نے کہا اچھا پجامہ آدمی. اللہ نے سفارش کی ہے ماں باپ کی، بیوی کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے ماں باپ کی، حکم دیے ہیں. یہ عجیب بات ہے قرآن پاک میں جو اللہ فرمائے نا ایسا نہ کرو حکم آ گیا، یہ کرو حکم آ گیا. ماں باپ کو جھڑکو مت حکم آ گیا. ماں باپ کو اف مت کہو، اب جو نہیں عمل کرے گا گناہگار ہوگا، کیونکہ حکم کو نہیں مانا نا اللہ تعالیٰ کے. بوڑھے ماں باپ کا کیا حشر ہوتا ہے آج کل، اللہ معاف فرمائے. ابھی چند دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، چند دن تو خیر نہیں 2 ہفتے ہوئے ہوں گے. بہو نے ساس کو اتنا مارا ہے کہ اس کو ہلکا سا فالج ہو گیا غم کی وجہ سے، کیونکہ بیٹا ساتھ کھڑا تھا. اور پھر یہ ہے داماد اپنے گھر لے آیا. 2 دن بتایا کہ مسلسل ساس رو رہی ہے، مسلسل رو رہی ہے اس غم کی وجہ سے. کتنا اس نے نیکی کا کام کیا، ایسے نیکیوں کی وجہ سے قیامت بھی نہیں آتی. اتنا بوڑھی ساس جو ماں ہوتی ہے قرآن پاک کی تفسیر کے حساب سے. میں نے کہا بھائی غم اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ قیامت کی نشانیاں مجھے سب یاد نہیں، 60-65 سے بھی اوپر ہیں. میں آپ کو ایک نشانی بتا رہا ہوں، وہ دیکھ لو ہے یا نہیں. شراب عام ہو جائے گی. آپ سب بتائیں یہ ہے یا نہیں. اب اس بات پر کافر بھی ایمان لے آئے گا کہ 1400 برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہ میری طرف دیکھنا، حدیث پاک نشانی. یہ اشارہ نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کر رہا ہوں کہ بیوی یہاں ماں دور، دوست یہاں ماں بابا دور. یہ تو قیامت کی نشانی ہے. یہ تو اب یہ کیا گناہوں کی نوست کی وجہ سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، پھر ظالم اعتراض کر کے اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے. کہ آپ دیکھیے خود انصاف کر لیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو یہ غصہ، اب غصہ کا علاج میں بتا رہا ہوں، اس پر خود علاج کر لیں اپنا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے 7ویں حصے میں غصہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا علاج کا یہ طریقہ ہے، خود علاج کر لیں. سائیکل جیسی چیز جس نے کبھی چلائی نہ ہو، سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. ایسے ہینڈل، ایسے پیڈل چلا کے دکھا دو سائیکل ذرا. تیرنا کیا لکھا ہوا ہے کہ طریقہ کتاب میں، اور نمبر 1 آیا پاکستان میں امتحان میں، خود تیر کر دکھاؤ. کتاب بھی جائے گی، خود بھی جائے گی. خود بھی جائے گا تو اللہ کی محبت ایسے ہی مل جائے گی کیا؟ اس کی کیا نشانیاں ہیں، کس طرح اللہ معاف فرماتے ہیں. میں تکبر اور جھا کی بات کر رہا تھا کہ صدیقین، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. نبوت کا دروازہ بند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. صدیقین کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، اور آخری سند کا بھی. غور سے سنیے گا ذرا. صدیقین کا بہت بڑی بات ہوتی ہے بھائی، لیکن صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جھان نکلتا ہے. پتہ نہیں ہوتا ہم حقیر سمجھ رہے ہیں دوسرے کو.
ضروری نہیں کہ زبان سے کہیں یہ ایسا ہے ایسا ہے، نہیں، دل میں. اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں. جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ہے جی ایک اللہ والے نے کسی کو خلافت دے دی کہ بھائی آپ دین کا کام آگے پھیلاؤ. وہ خلافت وہ والی نہیں، یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین مجھ سے جو سیکھا ہے اصلاح کا طریقہ، تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں. جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کام خود بھی عمل کرو دوسرے کو بھی بتاؤ. تو یہ جو اجازت دی تو دوسروں کو حسد ہو گیا کہ ہم پرانے ہیں، نئے کو اجازت دے دی. اللہ والے کو پتا چل گیا، سب کو بلایا، یہاں 20-25 جو بھی تھے سب کو بلا کر ایک ایک مرغی دی. کہا وہاں کاٹو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. 15 منٹ کے بعد پہلا آیا، کہاں کاٹی؟ کہا دیوار کے پیچھے. آپ نے پہاڑ کے پیچھے آپ نے یہ جس کو شیخ نے اجازت دی تھی کہ تم دین پھیلاؤ، یہ اس پر زیادہ بیان کرو جو سیکھا ہے، وہ زندہ مرغی پکڑ کے آ رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا حضرت جہاں جاتا ہوں اللہ تو موجود ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں. اب کہاں کاٹوں؟ قرآن پاک کی دوسری آیت یاد آ گئی، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو میں کہاں کاٹوں؟ یہ دوسرے کو بتایا نالائق کو دیکھو یہ فرق ہے. تو مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے. دنیا کا جو باغی ہے نا، ابھی ہم حضرت کا بیان سن رہے تھے، انڈیا کا بیان 1991 کا سن رہے تھے، ہندوستان کا. فرمایا کہ دنیا کا باغی، پتہ نہیں کتنے برسوں کے بعد بیان ہو رہا ہے حضرت کی برکت سے. فرمایا دنیا کے ملک کا باغی جرمن جاپان میں پناہ لے سکتا ہے، UK میں، کینیڈا میں، امریکہ میں. اللہ کا ناراض، اللہ کو کرنے والا، اللہ کا باغی جہاں بھی جائے گا اللہ وہاں موجود ہے. وہاں اللہ تعالیٰ بنگلوں کے اندر منہ پر کباب ہوگا، سر پر عذاب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا. ایئر کنڈیشن میری آپ کی کھال کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، دل کو نہیں. گرمیوں میں ٹھنڈا پاکولا حلق کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، دل کو نہیں. دل کو تو بھائی چین، سکون اور اطمینان صرف اللہ کی فرما برداری سے ملتا ہے. چاہے کتنے بیان کر لیں، چاہے بیان کے اندر پتہ نہیں کہاں سے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، چاہے جرمن جاپان سے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے بیان اللہ کی عطا ہے، ثواب مل جائے گا. لیکن گھر جا کر غصہ کیا، ثواب تو تیل لینے چلا گیا. جاتے جاتے نامحرم کو دیکھا، وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے نیکی کی ہے، صبح سے بیانات چل رہے ہیں، جی حضرت کا بیان چل رہا ہے، بڑے ویسے لکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہاں بھائی جان کیا حال ہے، آپ خیریت سے؟ وہی چائے لاؤ بھائی، کہوا لاؤ بھائی. پتا چلا اللہ کے پاس تو ریال لکھا گیا، اب تو مر گئے. ایک دفعہ جس میں بات بیان شروع ہوا تھا، پہلے جہاں کا بتا دوں جہاں کیا ہے. تکبر تو بتا دیا نا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی نشان جو کیوں قبروں پر جائیں، کیوں آپ پھوسیاں والی سرکار کے پاس جائیں، کیوں ان کے پاس غیب کا علم کہاں سے آ گیا؟ کیسے وہ کہہ رہا ہے پھپھی نے جادو کیا، ہم پھپھی سے انتقام لے رہے ہیں، مریں گے اگر توبہ نہیں کیا تو. تو کون ہوتا ہے بتانے والا کہ پھپھی نے یا اس نے جادو کیا ہے؟ اب صبح سویرے ایک دوست آئے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا، دوسری شادی کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اہلیہ کا ان کا بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی، اہلیہ انتقال کر گئی. اب دوسرا دوست ہے یہ جو اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نے بیوی کو مارا ہے. خیر وہ سمجھایا میں نے ان کو، میں نے کہا بھائی یہ دوست تو نہیں ہے، یہ جس کو آنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو جانا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. 2 ٹرینیں ہیں نا، مزہ آئے گا سن کر. ایک ٹرین سے لوگ آ رہے ہیں، دوسری ٹرین سے جا رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب جس بچے کو، جتنے بچوں کو آنا ہے نا، کوئی مائی کا اللہ روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت، جو اللہ نہ دینا چاہے ساری دنیا زور لگا دے کوئی نہیں دے سکتا، اور ساری دنیا نہ دینا چاہے اللہ نے کہہ دیا، فرما دیا، ختم. یہ ایمان فرض ہے ہمارے اوپر. ایک پتا بھی کیا، ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اور ہم عملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. حضرت فرمائے عاملوں کو چھوڑو، کاملین کے پاس آؤ، جو عمل کرنے والے ہیں ان سے مناسبت اپنی دیکھو، اپنے گھر کے حالات مشورہ کرو کہ گھر کیسے آئے گا. ماردار نہیں کرنا ہے، گھر جا کے ٹی وی توڑ دیا، ٹی وی تو بیوی کا تھا، وہ جا کے بیٹھ گئی اکیلے جا کر، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، اب فون کرتا ہے بھائی غلطی ہو گئی بس آپ آ جاؤ. حکم کا حکم کیا، 100 انچ کا ٹی وی لاؤ، پھر آؤں گی ورنہ نہیں آؤں گی. تو پوچھو تو صحیح بھائی کہ کس طرح گھر میں خود تو عمل کریں، آج کے بعد ہم ٹی وی پر نہ بیٹھیں لعنتی جگہ پر. بیوی کو سمجھائے کہ آپ جو نامحرم کو دیکھ رہی ہیں شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. جو آپ گانے سن رہی ہیں یہ محبت سے معافی کا بھی بتانا ہے، وہ سیکھنا ہے کہ کس طرح معافی کا بتائیں. سیدھا جا کے تھوڑا مار دیا کہ تو جہنم میں جائے گی، تیرے کو کیا معلوم بھائی یہ جہنم میں جائے گی، اپنا ہم تو جنت میں جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خاتمہ ایمان کا کسی کو نہیں پتا بھائی. اللہ والے انجام کے اعتبار سے
اپنے آپ کو سور اور کتے اور کافروں سے بھی کم سمجھتے ہیں. آؤ، اللہ کے پیارے انجام کے اعتبار سے اپنے آپ کو جانوروں سے، سور کتے سے، کافروں سے بھی حقیر سمجھتے ہیں. وجہ، سور اور کتے سے حساب کتاب نہیں ہوگا اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو، اور کوئی کافر ایمان لے کر آگے بڑھ گیا پھر ڈرتے رہتے ہیں. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد ملت کا اگر پتہ نہیں ہے، علماء سے پوچھ لو کیا تھے. وہ فرمائیں گے بھائی حدیث پاک ہے 100 سال میں ایک مجدد آتا ہے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور بھائی اور ان کا تفسیر بیان قرآن دیکھو، دنیا میں ایک مدرسہ بتاؤ جہاں یہ نہ ہو، گھروں کو دیکھو جہاں یہ نہ ہو، اور بیشتی زیور کو، اور کا 15 سے زیادہ باتیں ہم نہیں بتا سکتے. آپ ایسا مجدد صدی میں ایک آتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے رو رہے اکیلے میں. خادم نے دیکھا، شیخ العرب والعجم کو یہ بات بتائی کہ حضرت مجدد رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تو آپ کو خوش نہیں کر سکا، اور کون خوش کرے گا؟ اے اللہ میں تو آپ کو خوش نہیں کر سکا، لیکن آپ اپنی رحمت کا دروازہ مجھ پہ بند نہ فرمائیے گا. یہ اور جملہ سنیے آپ کہ فرما دیتے میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں. ان کے پاس علم عمل نہیں ہے تو کس کے پاس ہے بھائی؟ جن کے صدقہ جاریہ کو دنیا کے جتنے کمپیوٹر موجود ہیں اس سے 1000 گنا اور کمپیوٹر آ جائے، ان کے صدقہ جاریہ کو گن نہیں سکتے. اگر ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں. بھائی بزرگ قبروں والوں کو نہیں کہتے، بھائی بزرگ سفید داڑھی والے کو نہیں کہتے. بزرگ چاہے جوان ہو چاہے مزدور ہو، بزرگ کہتے ہیں جو فرض واجب سنت موقع کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، یہ بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، ولیوں کا سردار ہے. یہ دلیل قرآن پاک کی لے لیں، ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی ولی کوئی دوست نہیں مفہوم سوائے وہ جو متقی تقوی والے بندے ہیں. اور تقوی نام ہے کفن نفسی عن الہوا، گناہ کے خیالات آئیں عمل نہیں کیا، یہ اللہ کا ولی ہے. صبح سے لے کر رات تک آ رہے خیالات، یہ زنا کر لے، فلم دیکھ لے، ماں باپ سے بدتمیزی کر لے، جوانی برباد کر لے، یہ عمل نہیں کرتا، نور جمع ہو رہا ہے. دوسرے دن عمل نہیں کیا تو یہ نور پلس ہو گیا، پھر عمل نہیں کیا نور پلس ہو گیا. یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، جو توبہ کر کے ایسے ایسے پیارے بنے ہیں، ایک تو مادرزاد ولی ہیں شروع سے ہی، ایک یہ زیادہ تر لوگ جو اللہ کے ولی بنے ہیں نا گناہوں سے توبہ کر کے پھر بنے ہیں. مادرزاد ولی آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، باقی سب اس راستے سے ولی بنے ہیں. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ ڈاکہ مارتے تھے، محدث نکلے، ان کے بیٹے محمد بڑے محدث ہوئے. جناب حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے تھے کہ 8 لوگ جا کر پھینک آتے تھے ان کو. یہ اس طرح بنے ہیں. باقی جیسے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور گنتے جاؤ، شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ سب بچپن سے نیک بنے ہیں. یہ آپ انگلیوں پہ گن لیں گے، تاریخ دیکھ لیں آپ گن لیں گے کہ 500 1000 5000 1 لاکھ بس، اور باقی کروڑوں 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 توبہ کر کے اللہ کے ولی بنے. حدیث پاک سنیے، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، ساری دنیا کی عبادت گزاروں سے زیادہ بڑھ جائے گا. کون ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ 5364 حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. فاقے سے رہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ انتقال کر گیا، یا ایک بیماری ہوتی تھی، لوگ پیر رکھتے تھے حضرت کے پیٹ پر، اور حضرت فرماتے تھے میں کیسے مجھ سے آواز ہی نہیں نکلتی کہ میں مرا نہیں ہوں بھائی، مرا نہیں ہوں. اور ایسے سے خطاب ہو رہا ہے، خطاب یہاں اور آخر قیامت تک کی نصیحت ہے. یہ کوئی نعوذ باللہ گناہ کرتے تھے کیا کوئی؟ لیکن نصیحت فرما رہے ہیں. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یا اللہ دیکھیے یہ ہمارے لیے کیا حکم ہے پھر. اے ابو ہریرہ حرام گناہوں سے بچ جا، سارے دنیا کے عبادت گزار سے بڑھ جائے گا. آپ بھی جانتے ہوں گے ایسے تہجد گزار کو ہر سال حج VIP، ہر مہینہ عمرہ، اور وہاں رہ رہے ہیں تو ہر ہفتہ عمرہ، بلکہ ہر دوسرے دن عمرہ، اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. ہمیں کسی کے عیب نہیں دیکھنے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے عیب دیکھو، اور سمجھتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں. شیطان نے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں عبادت نہ کی ہو اس ظالم نے. عالم بھی تھا غضب کا، جی عارف بھی تھا غضب کا کہ اللہ کا غصہ اللہ پر حکومت نہیں کر سکتا. تیسرا عین عبادت کا تھا، ایک عین عاشق کا نہیں تھا، اگر مگر لگا لیا. اللہ سے اکڑ رہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا کیا ہے بھائی، میں تو آگ کا بنا ہوں، آگ کا قرہ اوپر جاتا ہے، اور نعوذ باللہ سے آدم علیہ السلام مٹی کے، ان کا قرہ نیچے جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ
کہ جو مزہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا ولم نجد لہو عزما، ہم نے ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی، گناہ تو چھوڑو، ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی کا نہیں پایا۔ قرآن پاک میں یہ عصیان نہیں تھا، نسیان تھا۔ اس ظالم نے بات ہی ایسی کی کہ اللہ کا ہر وقت دیدار رہے گا، صحبت رہے گی اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے عشق میں جو ہے وہ کیا آدمی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ والے جو دنیا میں رہتے ہیں وہ تہجد کا مزہ کو کہتے ہیں، یہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، تہجد وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ ابھی حضرت سے سمجھ رہے تھے ہم، فرمایا اللہ کے پیارے جو سجدہ کرتے ہیں نا، ہمیں آپ کو کیا معلوم ہے سجدے میں کیا مزہ پا رہے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت مغرب کی پڑھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، طبع تابعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے اب تک 3 رکعت سب پڑھ رہے ہیں، لیکن جس مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقام نہیں ملا، نبوت کا، نبوت کے ہیرے کے ساتھ سجدہ کیا جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سجدہ کیا، تابعین کو نہیں ملا۔ تو آج بھی جو اللہ والے سجدہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں رحمان کے قدموں میں ہمارا سر ہے، اور کہتے ہیں یا اللہ، ابھی امام صاحب اٹھا دیں گے اللہ اکبر کہہ کے، ہمارا دل چاہتا ہے سجدے میں پڑے ہی رہیں اور زمین کے اندر گھستے ہی چلے جائیں۔ یہ فرق ہے، یہ سیکھنا ہے بات، یہ اس کو احسانی کیفیت کہتے ہیں حدیث پاک کے حساب سے، اس کو سیکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی فضل فرمائے بھائی، میں بھی اللہ والا بن جاؤں، آپ دعا کریں۔ تو یہ تکبر، اب حضرت آدم علیہ السلام کا تو کام بن گیا نا، بن گیا نا بھائی، آپ کیا کہتے ہیں، کام بن گیا نا، قرآن پاک کے حساب سے بن گیا نا کام۔ 40 سال تک روئے حضرت آدم علیہ السلام، 40 سال تک، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے چھوٹے چشمے بنے جس سے گلاب، چنبیلی اور بیلا اور یہ پیدا ہوئے پھول۔ 40 سال روتے رہے۔ اب بھائی اللہ نے تو بری کر دیا نا، عاشق کو ہوتا ہے نا، 40 سال تک روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی، رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے نام اور بھی ہے نا، تو ربنا اللہ نے کیوں نازل کیا؟ ایک تو جمع ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ تو ہم اکیلے کرتے ہیں نا، پھر اللہ نے جمع کیوں نازل فرمایا؟ پیارے شیخ نے فرمایا میں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، لطائف بیان کر رہا ہوں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو آنکھ، ناک، روح وغیرہ سب گناہ کرتے ہیں نا، پھر میں اشکانہ معاملہ ہے کہ اے اللہ ہم سب شریک تھے نا، اس لیے ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے، یہ حضرت بابا نے ہمیں سکھا دیا۔ آپ بتاؤ بھائی، لکھنوی کا مطلب لکھنؤ والا، حیدرآبادی کوئٹوی، کوئٹہ والا، آدمی آدم والا۔ اپنے بابا کی میراث کوئی چھوڑتا ہے بھائی؟ کوئی اپنے لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن کوئی میراث مل رہی ہے وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ ہمارے بابا کی میراث کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، گڑ گڑانا، رونا۔ ہم بھول گئے نا۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کے پاس ایک آدمی آئے، بڑی شخصیت عالم اسلام کی، کہ حضرت بچہ 2-3 دن سے رو رہا ہے، چپ ہی نہیں ہوتا، یہ آپ دم کر دیں یہ روئے نہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہم نے رونا چھوڑ دیا نا تو مشکلات میں ہم لوگ ہیں، بچوں کو تو رونے دو بھائی۔ یہ ایک آشکانہ طریقہ یہ بتایا، فرمایا کہ رونا، حضرت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے مفہوم ہے کہ ہم نے 2 امان دیے دنیا کو جس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک معافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چلے گئے، اب معافی، تو معافی کو تو نہیں چھوڑو بھائی۔ اور معافی وہی مانگتا ہے جو اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے، اور جو بیان کرنے والا اپنے کو گناہگار ہی نہیں سمجھ رہا تو معافی کس بات کی بھائی؟ اور بھی چاہے شیخ ہو یا نہ ہو، کوئی بھی شخص معافی جب مانگے گا جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا۔ جب ٹی وی اور جتنی لعنتی چیزیں اس کو گناہگار سمجھے گا تو اپنے آپ معافی مانگے گا نا وہ۔ اب شیخ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ میں بیان کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میرے اندر تو کچھ بھی نہیں۔ تو عجیب بات میرے پیارے شیخ کی سنیے، ایک مچھر نے آ کر مچھروں سے کہا کہ میں نے ہاتھی کی سونڈ دبائی، تیل مالش کی، پیر دبایا، پیٹھ پر میں نے مساج کیا، اور ہاتھی نے کہا تھینک یو۔ سب مچھر وہاں آ گئے، کہا ارے بھائی ہاتھی صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں کب آیا کب گیا، کتنا خون چوسا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مچھر محدود ہے بھائی آپ جواب دیا کرو نا، محدود ہے۔ ہاتھی کتنا بھی بڑا ہے لیکن محدود ہے۔ جب ایک محدود کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک محدود لامحدود کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے معافی سے کام بنے گا۔
اکڑے نہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میری داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، مونچھیں بھی سنت کے مطابق ہے، ٹخنا بھی چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں کھلا ہوا ہے، میں جتنا بکری میں کرتی ہے تو چھری بھی ایسی آتی ہے اس کے اوپر. یہ اکڑ، تکبر. آگے سننا حضرت کا جملہ، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا میں جو مزہ ہے نا، وخلقتنی من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین میں نہیں ہے. اکڑ ہے یہ کہ میں ایسے بنا، یہ بنا. کیا حضرت کا انداز تھا. فرمایا دوستو، میری ماں بہن بہو بیٹیوں، جو مزہ ربنا ظلمنا میں ہے وہ اکڑ میں نہیں ہے. اللہ کو پیار آتا ہے. بچہ روئے، دیکھو غلطی کی بچے نے، باپ نے ڈانٹا اور رو رہا ہے، باپ چاہے گا کہ زیادہ روئے؟ بعض لوگ اتنا روتے ہیں بھائی، ایک دفعہ رو لیے، مایوس نہ ہو. زیادہ رونے سے، جاگنے سے پھر صحت خراب ہو جائے گی، پھر تو آپ فرض بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ایک بار رو لیے کافی ہے. اچھا پھر رونا ہے تو منع تھوڑی ہے کوئی. آنسو نکلے، ایک مثال بتا رہا ہوں، یہ آنسو نکلے ایسے مل لیے، ٹھیک ہے. ایک صاحب کے آنسو نکل رہے تھے، وہاں سن کر خانقاہ میں ٹشو سے انہوں نے صاف کیا. میں نے کہا آئندہ نہیں کرنا ایسا، کیونکہ اس آنسو کو، ایک آنسو بھی ہے اس کو جہاں تک پھیلاؤ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی وہاں. اب کیا ہم دوزخی کام کریں؟ دیکھو انعام سن کر، یہی تو مسئلہ ہے تکبر کا. ارے میرے آنسو نکلا ہے، میں نے پوچھ لیا، ختم. اور یہ دوزخ حرام ہو جائے گی تو باقی جسم کو اللہ دوزخ میں ڈالیں گے کیا؟ اس لیے کوئی بات نہیں. بس یہ چیز مار دیتی ہے. یہ تکبر جہاں کا بھی میں نے بتایا نہیں ہے. یہ تکبر صرف دین میں نہیں ہوتا، حسن میں بھی ہوتا ہے، بولنے کے انداز میں بھی ہوتا ہے، پوسٹوں کے حساب سے بھی ہوتا ہے، مال کے حساب سے بھی ہوتا ہے، کپڑے کے حساب سے بھی ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی چیزوں سے تکبر ہوتا ہے. اب شیطان نے دیکھا کہ اللہ سے دور ہونے کا اور مردود ہونے کا اور جنت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے تکبر، جو حسد اور بدگمانی سے ہوتا ہے. تو مجھ پر آخری سانس تک اور سب کو آخری سانس تک، قیامت تک یہ آزمائے گا ہمیں تکبر کے راستے سے. بس حج کر کے آئے، خاندان میں ملنے آیا، سود والا کام کرنے والا، بھائی آپ بیٹھ جائیں، اور شروع ہو گئے. صاحب لوگ سود لیتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے ان کو، بتاؤ کتنا بڑا گناہ کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے کعبہ تیری عظمت سر آنکھوں پر ہے، مومن کی آبرو تجھ سے بڑھ کر ہے. یہ ارے بھائی ان کو گلے لگانا ہے، ہمارا بھائی ہے، ان کو کھانا اگر حرام اس کے 50% سے زیادہ ہے تو پھر ہم میں نہیں پتا تھا مسائل. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت مجدد نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی سود خور یا راشی اس کے گھر سے کھانا آیا اور تم نے یہ کہا کہ بھائی ہم نہیں کھاتے حرام کا، لے جاؤ یہاں سے. فرمایا تم نے گناہ کیا، مومن کا دل دکھایا تو نے، مومن کی ابرو تم نے برباد کی. رکھ لو، جمعدار یا کوئی ایسا ہو اس کو دے دو، آپ مت کھاؤ. اس کا دل تو مت چیرو نا بھائی، اللہ کا مجرم ہے نا. ٹھیک ہے میری داڑھی الحمدللہ آ گئی، سنت کے سب صحیح ہے، یہ جو دل ہے نا، یہ گٹر لائن جو ہے اللہ معاف فرمائے، یہ گٹر لائن بڑی خطرناک ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا ضرور ظاہر اسمی و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اب لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، ارے بھائی وہاں چلو اور اکڑ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو زیرو بھی نہیں ہے، پھر زیرو بھی نہیں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پالنے والے ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی، جس کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں نا، دو نام ملتے ہیں، ستر القبیح، اظہار الجمیل. اللہ اس کی عیب چھپا دیتے ہیں، نیکیاں ہیں نہیں مشہور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے. وارحمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ جب ابا معاف کرتا ہے تو مال پانی کچھ دے دیتا ہے نا، دکانداروں کے قرضے اتار دیتا ہے نا کہ ہمارے بیٹے کو مت پکڑنا، قرضہ لو اپنا، خبردار. تو اللہ آپ تو اب ربا ہے نا، وہ تو ابا ہے، آپ تو ربا ہے. جب معافی مانگ لی تو آپ کے خزانے تو لامحدود ہے، کچھ مال پانی ہمارے کو بھی دے دیجئے. تفسیر بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے 4 انعام دیتے ہیں. دیکھو سبحان اللہ. دینے والا کون ہے بھائی؟ ہاں بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ کے خزانے لامحدود، اللہ کی ہر صفت لامحدود، تو معافی بھی لامحدود ہے. دیکھو نا ایک مچھر حق ادا نہیں کر سکتا ایک محدود کا، تو ایک محدود لامحدود کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جانیں دی اور ان کے سردار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار، جنت کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہائے. اے دنیا والوں دیکھ لو ہم کیسے پیارے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹتی ہیں. آؤ دنیا والوں دیکھو میرے سب سے بڑے محبوب جن کے ہاتھ میں شفاعت، جن کے ہاتھ میں حوض کوثر، دیکھو ان کا خون مبارک بھی بہا ہے.
اور ہم اپنی حرام آرزوں کا خون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عارفاں زانند ہر دم آمینوں کہ گزر کر دم تک دریائے خون. اللہ والے ہر وقت مزے میں رہتے ہیں کیونکہ دریائے خون کو عبور کر کے آ کے اللہ سے ملتے ہیں. دریائے خون کیا ہے؟ یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینہ، میری حسرتوں کا منظر، میری بے کسی کا منظر، میرے چشم تر کا منظر، میری آہوں کا منظر، میرا خون کا سمندر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. یعنی حرام آرزوؤں کو کاٹتے گئے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی گئی. حرام آرزو کاٹتے گئے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی گئی. اللہ والے سے، حضرت والا رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان یہ آرزو کا خون اتنا رکھا ہے، وجہ؟ ہنس کے فرمایا وجہ یہ کہ درباری غیر درباری کا پتہ چل جائے. جو عاشق ہوگا گزرتا چلا جائے گا. دو آدمی جا رہے تھے بادشاہ سے ملنے کے لیے، اور کہ بادشاہ یہ انعام دے گا، یہ انعام دے گا، اور محل میں ایک محل دے دے گا، جو اس میں چاہو تمہاری مرضی کرو. تو جب یہ قریب ہونے لگے نا، ایک آدمی آ گیا کہ ابے یار کدھر جا رہا ہے بھائی، کیا بادشاہ تیرے کو دے گا بھائی، مسلسل کھٹ 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 کر رہا ہے. ایک آدمی نے کہا چھوڑو یار، ہم کیوں جائیں وہاں پر، خامخواہ اتنا فاصلہ کیوں طے کریں. نکل گیا وہ، اور وہ پا گیا. تو جنت کا محل کیا بیچتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے؟ جنت کا محل مخلوق ہے، نہریں مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. تو قرآن پاک حدیث پاک ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، تابعین نے سمجھایا، صحابہ رضوان اللہ علیہم نے سمجھایا کہ بھئی یہ انعام ہے، یہ انعام ہے. دیکھو قرآن پاک میں دیکھو. ارے بھائی میں جب سوچتا ہوں نا مجھ تو حالت خراب ہو جاتی ہے. ایسے اللہ محلات دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. بھائی نیچے تو بیسمنٹ ہوتی ہے نا، بنیادیں ہوتی ہیں. یہ کیا منظر ہوگا؟ جو آج فجر میں عرض کیا تھا یا رات میں عرض کیا تھا، سب ہنس رہے تھے. کیا؟ میں نے کہا بھائی سب تصور کرو جنت کیسی ہوگی. ٹھیک، اب کوئی بتائے جنت کیسی ہوگی؟ شیخ وہ محل اور ایک اینٹ چاندی کی، ایک سونے کی، گارا مشک اور زعفران کا، کنکر پتھر یاقوت اور مرجان کا، یہ سب وغیرہ. تو میں کہوں گا ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا ختم ولا خطر علی قلبہ. نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل میں خیال گزرا. اور ہمارے دل میں تو خیال گزر گیا کہ جنت ایسی ہے، تو جنت ایسی ہے ہی نہیں. کتنا آپ سوچیں گے کیسے نیاگرا آبشار سے زیادہ ہوگا، کالام کاغان کی وادیوں سے زیادہ ہوگا، پھولوں کی وادیوں سے زیادہ ہوگا، لیکن وہ دل میں خیال ہی نہیں گزرا جنت ایسی ہے نا. تو ہم پھسپھسے ہو گئے نا، ہم فیل ہو گئے نا. ہم نے تو کہہ دیا جنت ایسی ایسی ہے ہی نہیں. تو پھر سوچیں کیا معاملہ. اب یہ شیطان نفس آتا ہے، بھائی چھوڑ بھائی، آنکھوں کی حفاظت سے اللہ کی ذات ملے گی. چھوڑو یار جنت کے محلات، یہ عیش کرو، بدماشیاں کرو، زنا کرو، گندی فلمیں دیکھو، فیس بک یوٹیوب کے غلام بنو. تمہیں پتہ نہیں ہے فیس بک یوٹیوب پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی ہوئی. ہر سیکنڈ پر مسلمانوں کے لاکھوں ڈالر یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہیں. ابے چھوڑو یار مولوی کی بات ہے، چھوڑو. اب ایک آدمی چلتے چلتے بیچ میں آؤٹ ہو جاتا ہے، اور ایک بات نہیں ہے، قرآن پاک کے وعدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان، یہ تو ہو کے ہی رہے گا، یہ تو ہو کے ہی رہے گا. یہ دنیا میں دیکھیے جناب، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے. علین، شارجہ، مسکت، دبئی، کویت، قطر، بحرین، سب کو بادشاہ سعودی عرب کو تقسیم ہو کر ملی، اور جنت بھی تقسیم ہو کر ملے گی، چاہے دنیا سے کتنا گنا زیادہ ہو، تقسیم ہو کر ملے گی. دوستوں اور پیارے دوستوں اور بھائیوں، کیا کوئی صفت اللہ کی اللہ سے جدا ہو سکتی ہے؟ وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے. دونوں جہاں مخلوق ہے، پھر کیا ملا؟ جنت. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے. جنت جب ملے گی، خالق جنت اسی کے دل میں اسی وقت آ جاتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے، اور ساری صفات کے ساتھ اللہ آتے ہیں. کوئی صفت اللہ سے جدا نہیں ہو سکتی. سورہ رحمان کل یومن ہوا فی شان. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا یوم کا مطلب دن نہیں کرنا. اے فی وقت من الاوقات، اے فی لمحۃ من اللحظات، اے فی لحظۃ من اللحظات. اللہ وہ ہے، اس کی شان ایسی ہے جو ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ نئی نئی شان عطا فرماتے ہیں. تو جس کے دل میں اللہ آئیں گے اس کو بھی اپنی محبت کی اللہ نئی نئی شانیں عطا فرماتے رہیں گے. کباب کو ہم چھپا سکتے ہیں، خوشبو کو نہیں چھپا سکتے. خالق کباب جس کے دل میں ہوتا ہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو چھپائے، اس کے پاس پتہ چل جائے گا کہ اللہ اس کے دل میں ہے یا نہیں. اور سب کے راستے کھلے ہوئے ہیں جناب. اگر ہمارے پاس تو آتے ہیں نا. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب آئے تھے، ہمارے دوست گئے تھے وہاں گوشت والے کے پاس. تو اس نے گوشت بناتے بناتے کچھ باتیں دین کی سنائی، چیخیں مارنا شروع کر دی اس نے. خیریت کا شراب نہیں چھوٹ رہی ہے جی. وہ میرے پاس لے آیا،
مجھے بتایا انہوں نے کہ بھائی ایک صاحب آئے اور وہ شراب بہت پیتے ہیں، ملو گے؟ میں نے کہا دماغ خراب ہے، ملو گے پوچھتا ہے، میں حقیر سمجھوں گا اس کو؟ مجھے کیا معلوم میرا قبول ہے یا نہیں؟ تو اس کے کپڑے اور ایسے تھے، کوئی میں اپنا کمال نہیں بتا رہا، شیخ العرب والعجم کی بات بتا رہا ہوں. میں نے تو گلے لگا لیا، جیسے ہی گلے لگایا شراب کی اتنی بدبو 2-3 دن تک ایسا لگتا تھا قے آ جائے گی. اور پھر جو دھاڑے مار مار کے رویا ہے، بیٹھو چائے پیو، چائے میں کیسے پیوں؟ ارے پی چائے بھائی، اللہ پلا رہا ہے، میں تھوڑی پلا رہا ہوں. بسکٹ وغیرہ. آخر میں نے اشارہ بھی کیا کہ مت بولو، آخر میں کہا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا. اب ہم نفرت کرتے ہیں نعوذ باللہ، اس داڑھی نہیں ہے، یہ ایسا ہے، اس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے. تو بھائی میرے گھر میں اگر شرعی پردہ ہے تو کسی پہ احسان کیا ہے کیا؟ اپنے کو دوزخ سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے ہوا ہے یہ سب. اللہ قبول بھی فرمائے. اب ورحمنا کے انعامات بتاؤں؟ اچھا، آپ کمیشن دیں گے کچھ؟ ہنسنا نہیں ہے، ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ دیں گے؟ دعا دے دیں بس. میرا پیام سن کر مجھ کو دعائیں دینا ہے یہ میرا وعدہ، سب کو دعا میں یاد رکھنا. مزہ ہے دوسرے کے لیے دعا کرنے میں. غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے، حدیث پاک ہے. غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے. اور جو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ پہلے اپنے لیے، یا اللہ سب کو اللہ والا بنا دے، اس کا مطلب میں اللہ والا ہوں. اے اللہ سب کو ہدایت دے، اس کا مطلب ہدایت والا ہوں. اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، ہر ہم سب کو، سب مسلمان کو ہدایت عطا فرما. ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، یا اللہ اس کو بھی کیا انعام ہے دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے، یا اللہ اسے سخی کر دے. فرشتہ کہے گا یا اللہ ایسے بھی، اے اللہ بیماروں کو اچھا کر دے، یا اللہ ایسے بھی. تو کمیشن دعا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 کیا انعام ہے دیکھیے، توفیق اطاعت. آگے اطاعت کی توفیق دیں گے اللہ تعالیٰ. نمبر 2 مغفرت بے حساب. نمبر 3 رزق میں برکت. نمبر 4 میں تو آپ کہیں گے ماشاء اللہ دخول جنت. انعامات دینے والا کون ہے بھائی؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد. تفسیر المعانی عربی زبان کی بڑی تفسیر فرماتے ہیں ایک نام اور بھی ہے، اے تفضل علینا بفنون اعلی. اللہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ طرح طرح کے عذاب برسنے چاہیے، جب ورحمنا ہو گیا طرح طرح کی نیکیاں برسا دیجیے. یہ کیسے انعام دینے والا کون ہے بھائی؟ اب معافی نہیں مانگتے. اے میں نے توبہ اگر کر لیا نا 4 شرطوں سے، میں کل پھر کروں گا، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اس وقت تو معافی مانگ کے اللہ سے انعام لے لینا. اور پھر یہ جو گناہوں کی وجہ سے نیکیاں سڑ گئی تھیں وہ ختم نہیں ہوتی، توبہ کرتے ہی واپس، اور اس کا نور پہلے سے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، فرض کرو آج میری 20ویں توبہ ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں. تو گناہ خدا نخواستہ کر لیا، کرنا نہیں ہے چلو کر بھی لیا نا. اب جب میں توبہ ابھی کروں نا اس وقت 4 شرطوں کے ساتھ، تو 20 میری توبہ ہے، کیا 5000 جو توبہ ہے نا ضائع نہیں ہوتی. اس کا نور اپنی جگہ پر ہوتا ہے، فوراً آ جاتا ہے. آپ دیکھیں دریا میں پانی نہیں ہے، بارشیں آ گئی، برف پگھل گئی. اب حساب لگاؤ ذرا، جس دریا میں کھڑے تھے، دریا سندھ میں پانی وانی تھا ہی نہیں، اب کھڑے ہو کر دکھاؤ ذرا. تو یہ تو دنیا کا پانی ہے، اللہ کے قرب کا جب رحمت کا پانی دل میں آئے گا تو کیا حال ہوگا بھائی. اور پھر یہ دوسروں کو تقسیم کرے گا، نیک آدمی دوسرے ان کو دعائیں دیں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ اگر شوگر ہے یا کوئی بیماری ہے تو کنٹینیو آنا پڑتا ہے نا. اس کے پاس پتا ہے کہ شوگر پر انسولین لگ رہا ہے، پتا ہے صحت نہیں ہوگی، پھر کیوں انسولین لگاتے ہیں؟ کیوں ڈاکٹر سے رابطہ رکھتے ہیں؟ کیوں رات کو 1-1 بجے فون کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم فیس لیں گے، آپ بھلے 1 بجے فون کرنا. تو کوئی چھوڑتا ہے؟ توبہ تو یہ توبہ کے سامنے انسولین کیا بیچتی ہے یہ. جہاں کا جلدی جلدی بتا دوں، تکبر یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا اور حق بات نہ ماننا. اور جہاں کیا ہے دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنے کو نیک سمجھتا ہے. لوگ تعریف کرتے ہیں تو اچھل جاتا ہے، اور کوئی تعریف نہ کرے تو غصہ آنے لگتا ہے. کوئی کھڑا نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک بیان کے بعد سمجھتا ہے میں اوپر تک پہنچ گیا. جہاں دونوں حرام ہیں. دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ رہا، اپنے کو نیک سمجھ رہا ہے. اب آپ بتائیے حج کرنے کے بعد میری کیا حال ہے؟ آپ کو تو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے یا کر رہا ہے. عمرہ کر کے آ گئے، دیکھو یہ لوگ نہیں جا سک رہے، میں خانہ کعبہ کو دیکھ آیا. ارے اللہ کا احسان ہے. لیکن جو نہیں جا سکتے ان کو جو دکھ اور تڑپ اور صبر ہے اس پر ان کو کیا ملے گا؟ وہ یہ لوگ کعبہ دیکھ کر آ گئے اور گناہوں کی وجہ سے کعبے والے سے محروم. اس نے کعبہ تو نہیں دیکھا لیکن کعبہ والا تو مل گیا. اب یہ جو حدیث پاک میں احسان
معاف کرنا، درگزر کرنا، غصہ نہ کرنا، اس کے ختم ہو رہا ہے وقت ابھی. اللہ نے نشانیاں قرآن پاک میں اپنے پیاروں کی بتائی ہے. قسم بخدا، اللہ کی قسم کھانا آسان نہیں ہے. خدا کی قسم، گناہگار سے گناہگار اللہ کا ولی بن سکتا ہے. دیکھیے وقت نہیں ہے، اس کا بیان لے سکتے ہیں آپ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے. وحشی نے ان کو شہید کیا، آنکھیں نکال لی، ناک کاٹ لیا، کان کاٹ لیا، سینہ چاک کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا. وہی آ گئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اے میرے محبوب، ایک کے بدلے ایک 70 نہیں. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر صبر کر لو تو ہم کو زیادہ مفہوم ہے، یہ زیادہ خیر اور پسندیدہ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور قسم توڑی، اور اللہ کو معافی پسند ہے، میں وحشی کو معاف کرتا ہوں. بات ختم ہوگی یا نہیں؟ بات ختم ہوگی نا. یہ وقت نہیں ہے نا، وقت نہیں ہے. ایک ہی بات بتا دیتا ہوں. حضرت وحشی کو پتا نہیں تھا کہ آسمان سے جذب آ رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وحشی کو ایمان کی دعوت دیجیے. بتائیے، اور نہیں تھے کیا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین چلے گئے کہ وحشی آپ کی تو قسمت کھل گئی. ہم تو کہتے ہیں اللہ کیسے معاف کریں گے؟ یہی جملہ ہی غلط ہے. جملہ اس کراچی کا سمندر 2.5 کروڑ لوگوں کا پیشاب پخانہ اس میں گرتا ہے، ایک موج آتی ہے پاک کر کے چلی جاتی ہے. آؤ وضو کر کے نماز پڑھا لو، پوچھ لو مفتی صاحب سے. تو جب ایک اتنا اللہ کے مخلوق میں معافی کی اتنی طاقت ہے تو لامحدود معافی میں کیا طاقت ہوگی؟ مانگتے ہی نہیں. یہ تو حضرت وحشی نے مانگا تھا، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا آسمان سے کسی پر بھی آ جائے، جس کو جذب کہتے ہیں، جذبی تجلی. حضرت وحشی کو تو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ کی شان. حضرت وحشی نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان مانگا تھا، کلمہ پڑھنے جا رہے تھے، لیکن اللہ نے امیر المومنین بنا دیا. حضرت وحشی نے کہا کہ اچھا میرے لیے ایمان کی دعوت کا ان من قتل او اشرک او زنا. بھائی قرآن پاک میں تو ہے کہ شرک کرنے والا اور شراب والا قتل کرنے والے کو ڈبل عذاب ملے گا. معلوم ہوا اس وقت کافر بھی قرآن پاک پڑھتے تھے. تو میں نے تو شرک بھی کیا، زنا بھی کیا، اور قتل بھی کس کا کیا؟ شہید کس کو کیا؟ جو اتنا بڑا پیارا اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ واپس چلے گئے. پھر حضرت دیکھنا ذرا، آسمان سے مدینہ شریف آمد و رفت کس کی ہو رہی ہے؟ فرشتوں کے سردار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میں اللہ سے خود دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے دل کی حالت کیا ہے، اور لوگ بھی ہیں، آپ 100 اور کو ایمان دے دیں. نبی ہوتا ہے نا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ہم سفیر سے ملائیں گے نہیں، لیکن پاکستان کا سفیر جو کینیڈا میں پاکستان کا سفیر ہے، وہ رولز پاکستان کے بتائے گا یا ماسکو کے بتائے گا؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی اور ہے. ہم لوگ اس میں سے اپنی اکڑ سے چلتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو اب حضرت جبریل علیہ السلام وہی لایا ہے، وہی لے آیا آیت الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مختصر کر کے بتا رہا ہوں تاکہ 2-3 منٹ میں ہو جائے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو حضرت وحشی کہہ رہے ہیں الا من تاب، توبہ کر لوں گا، وآمن تو ایمان تو لاؤں گا ہی، لیکن جو عمل صالح کرتا رہے میرے کو کیا معلوم ہے عمل صالح ہمیشہ کر سکوں گا یا نہیں. واپس خدا کی قسم حضرت یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر کروڑ جان بھی عطا ہوں تجھ پر فدا کر دوں. تیرے سامنے کب ہم جہاں کو جہاں سمجھتے ہیں. اللہ مرنے کی دعا ہے، ہمیشہ زندہ تو نہیں رہیں گے. یہ گناہ چھوڑ کر کوئی مرا نہیں آج تک، یہ بھی یاد رکھنا آپ. اب واپس چلے گئے جناب حضرت صحابہ رضوان علیہ مجمعین. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے. بڑی تفصیل ہے وہ ٹیپ. اب جمعے کے نماز کے بعد کوئی ٹیپ لے لیں تو عجیب بات، جذب کے واقعات لے لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صحابہ پھر واپس کہ وحشی آپ کے لیے آیت پر آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. کہا جب میں کلمہ پڑھوں گا تو شرک تو نہیں کروں گا نا، لیکن یہ جو اللہ آگے فرما رہے جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، تو مجھے کیا معلوم اللہ مجھے معاف کریں گے. یعنی خدا کی قسم بس ہم کر تو نہیں سکتے ایسا، لیکن دل چاہتا ہے بس جان دے دینا، آج کے بعد گناہ نہیں کرنا ہے. جان جاتی ہے جائے، تیل لینے جائے جا کر. پھر وہی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آیت ایسی ہے، سب آیتیں ایسی ہیں لیکن یہ آیتیں ایسی ہیں کہ دونوں جہان کے خزانے بھی دے دوں تب بھی یہ آیت کا معاملہ الگ ہے. واہ 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 واہ. اب حضرت وحشی کی قسمت چمک رہی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا.
آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کس سے؟ میرے گناہگار بندوں سے جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کر لیا۔ اب دیکھیے اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن اللہ کی صفت کو تھوڑا سا حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ اے بندوں، چاہے تم 100 گناہ کرو، چاہے 1000، چاہے ملین، بلین، ٹریلین، رہو گے تو میرے۔ کل یا عبادی نا، یا نسبت یا فرمایا نا کہ آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کر لیا۔ تو گناہ چاہے ملین بلین کتنے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنا رشتہ نہیں کاٹا، ہمیں شرم دلا رہے ہیں، رہو گے میرے، یا نسبت یا ہے، آپ میرے گناہ گار بندوں سے، میرے، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو ورنہ دوزخ کا ڈنڈا ہے۔ بعد میں ادب سے حضرت سے کسی نے اکیلے میں آ کر پوچھا، حضرت یہ دوزخ کا ڈنڈا، یہ تو سزا ہوئی۔ حضرت ہنسنے لگے۔ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا بادام پستے والی دودھ کی بوتل رکھی ہے، ابا میں تو نہیں پیوں گا، پیو ورنہ ایک تھپڑ ماروں گا۔ تو یہ تھپڑ بابا کا پیار ہے یا سزا ہے؟ پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ میرے علاوہ ہے کون، کتنے بھی گناہ کیے کدھر شرما کر جاتا ہے۔ یہ دوزخ کا ڈنڈا ڈرانے کے لیے تاکہ ہم قبروں پر نہ چلے جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان تاکید، الف لام تاکید، 3 تاکید سے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا۔ سب چھٹی ہو گئی، حضرت ویسی خوش ہو گئے اور رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ کہا جلدی کلمہ پڑھاؤ بھائی، یہ تو بڑی عجیب آیت ہے، یہ تو مزہ آ گیا، کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ اب کیا ہو گیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کیا کہ یہ آیت حضرت وحشی کے لیے خاص ہے یا ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ واہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل للمسلمین عامہ، قیامت تک سب کے لیے آیت عام ہے۔ آگے سنیے، اسود انسی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا مردود، اس کی گردن اللہ نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی کٹوائی ان کے ذریعے۔ فرماتے ہیں جب میں جہالت میں تھا تو دنیا کے بہترین انسان کو میں نے شہید کیا، آج ایمان لانے کے بعد دنیا کے ذلیل ترین انسان کو اللہ نے میرے ذریعے گردن کٹوا دی۔ کیسے؟ جیسے ابا معاف کر دیتا ہے تو اس کو پیسوں کے حساب سے سائیکل دے گا یا موٹر سائیکل دے گا یا فیکٹری لکھ دے گا تاکہ میرے بیٹے میں انگلی نہ اٹھے، تو اللہ نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے فیکٹری لکھ دی ہے۔ اب جس نے اتنا بڑا کام کیا، اب قیامت تک حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کاش کہ اللہ پہلے میرے دل میں اتار دے، ہم توبہ میں دیر نہ کریں۔ نیو ایئر میں اگر ہم نے پیسے اولاد کو دیے پٹاخوں وغیرہ آتش بازی کے لیے تو پکڑ ہماری ہوگی، اللہ سے معافی مانگ لیں، چاہے جان بوجھ کے بھی کیا ہو۔ اے اللہ نہ پوچھے نیکوں کاروں کے سوا تو، کہاں جائے تیرا یہ گناہ گار بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر بہ امید کرم آیا۔ اے اللہ گناہ گار کے بھی اللہ آپ معافی والے، نیکوں کی بھی اللہ آپ۔ اگر الگ الگ کوئی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس اللہ کے پاس چلے جائیں جو گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ سب کے آپ ہی ہیں، تو جب اللہ ہم سب کے ہیں تو ہم کیوں دوسروں کو حقیر سمجھیں اور ہم کیوں توبہ میں دیر کریں؟ آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں۔ ارادہ تھا کہ اللہ کے پیاروں کی جو قرآن پاک میں نشانی ہے وہ بتاؤں گا، ابھی ایک نشانی بتا دیتا ہوں۔ ذلۃ علی المؤمنین، اپنے ایمان بھائی والوں کے سامنے مٹے رہتے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، اوپر بدکار عورت کھڑی تھی، دیکھا مولویوں کے کچھ تماشے کرنے چاہیے تو راکھ پھینک دیا حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر، کچرا۔ حضرت کی ٹوپی، چہرہ، داڑھی، کپڑے سب گندے ہو گئے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ مریدوں نے آستینیں چڑھا دی اس بدکار عورت کی، یہ مجال، ابھی ٹانگ سے پکڑ کر چھپکلی کی طرح دیوار سے مار دیتے ہیں۔ فرمایا خاموش، میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کہا حضرت اچھا معافی چاہتے ہیں۔ حضرت انا للہ تو سمجھ میں آ گیا، آپ نے جو کہا اللہم لک الحمد لک الشکر، اس میں اللہ کی تعریف و شکر کی کیا بات ہے؟ اتنی بڑی عالم اسلام کی شخصیت جناب، جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے ایمان لائے، ہزاروں لوگ جن کے ہاتھ میں توبہ کیے، فرماتے ہیں میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھ پہ آگ برسنی چاہیے، اگر میرے پر راکھ اور کچرا برس گیا تو شکر میں کروں تو کیا کروں؟ آج کس طرح خاندان میں ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں، کس طرح جھوٹے FIR کٹواتے ہیں۔ عید کے دن سگا بھائی نہیں آ سکتا، ماں باپ نہیں آ سکتے، دوست اور ان کی بیگمات آ سکتی ہیں، گناہ اور ناچ گانا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا معلوم نہیں۔ میں آپ کے بھائی کا فون نمبر کا یار ہم کو نہیں معلوم، ہماری 2 سال سے میں شکل بھی نہیں دیکھتا ان کی۔ کون ہے جو اس بات پہ آگے بڑھے اور دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرے؟ اپنا لکھا ہوا ہے حدیث پاک کی شرح مظاہر جدید میں جلد نمبر 4 میں ادب کے باب میں لکھا ہے، مرد وہ ہیں جو اپنا حق چھوڑ دیں، دوسروں کا حق ادا کریں اور اس کا حق معاف کر دے، جاؤ بھائی میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جنت کے وسط میں محل بنے گا۔ ابھی بیان کرنا ہے، ابھی تک بیان ہوا نہیں ہے کہ قرضے جس پہ قرضہ ہے اس کو ڈھیل دینا، وقت دینا
جب پتا ہے 100% کی غلطیاں ہیں لیکن بہرحال اب کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یا اس پہ انعام ہے، کچھ قرضہ معاف کر دیا اس پہ انعام ہے، آدھا معاف کر دیا اس پہ انعام ہے، پورا معاف کر دیا اس پہ بھی انعام ہے۔ کون کا ابھی ایک ہمارے ساتھ واقعہ ساتھی کے ساتھ ہوا ہے، جس کا قرضہ تھا اس سے پارٹنرشپ نے دھوکہ کیا ان سے، تو اب دھوکہ کیا، پیسے کہاں سے دے، اور اس کا ایک ہی دکان بچانے کا، کمانے کا، رات دن پریشان، اس پہ اپنے تالے ڈال کے چلے گئے، پہلے پیسہ دو۔ وہ رو رہا ہے بیچارہ کہ بھئی میری حالت خراب ہو جائے گی، کل دکان کیسے، پہلے پیسہ، زیادہ بات کرو گے خبر ملے گی تمہیں۔ رات کو 2:30 بجے بیچارے نے منتیں ہاتھ جوڑ جوڑ کر پیسے جا کر اس کو دیے، پھر اس نے چابی دی اس کو، پورا دن دکان بند رہی۔ اللہ نے عزت بھی رکھ لی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں حدیث پاک قرآن پاک کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے بھائی۔ ایک صاحب 72 سال کے پچھلے بیان میں آئے تھے، انہوں نے پھر داڑھی رکھ لی ماشاءاللہ۔ ابھی اس سفر میں بھی کئی لوگوں نے داڑیاں رکھی، 3-4 وہ ملے جو ٹنڈو باغو اس طرف کا، یہ داڑھی جو ہے نا تم نے بیان کیا تھا نا اس پہ ہم نے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا یار آپ دعا کرو اللہ ہماری داڑھی کو قبول فرمائے بھائی، اللہ سب مشکلات آسان فرمائے، والدہ کی آنکھوں کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ حضرت میرے شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی بھانجی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مکمل صحت عطا فرمائے، جل گئی ہیں وہ، اور ہمارے بھائی عظیم بھائی کی بہو کو اللہ صحت دے اور بچے کے لیے اللہ عافیت اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ یہ بیت ابھی تو اذان ہونے والی ہے، بعد میں انشاءاللہ جو درس قرآن ہوگا انشاءاللہ آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے ظہر کے بعد، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، عافیت سے رکھے بھائی۔ 100% اللہ مجھے اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمرہ اور حج بار بار ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، بہت سارے لوگوں نے مختلف ملکوں میں بیان سنا ہے، اللہ ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نماز کی تیاری کر لیں، 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 نماز کی تیاری کر لیں۔